بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال تو تڑپے ہی، لیکن سامعین محترم، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ کہ اگر ہم یہ کوشش کریں کہ سرکار کا عشق ویسا ہی ہمارے اندر آ جائے جیسا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے صحابہ جو ٹوٹ کر چاہتے سرکار کو، اور چاہتے بھی کیوں نہ، کیونکہ کچھ صحابہ نے تو اتنی محبت کی کہ شاعر کہنے لگا تینوں لب دے آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے سانو آہ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس تا ساڑ کے چولا گل پانے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ یہ حد کب آئیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید جھلکیاں اور ان کی روحانی کیفیت کا کچھ خوبصورت واقعہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سراپائے عشق رسول تھی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر نہیں دیکھا تھا، لیکن دل میں ان کی محبت اس طرح جاگزی تھی کہ ہر سانس میں نبی کا نام اور ہر لمحے میں حضور کا خیال رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن دل کی آنکھوں سے میں ہر وقت ان کا دیدار کرتا رہتا ہوں۔ اور جب آپ کو یہ خبر ملی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے تو آپ پر ایسی گریہ و زاری طاری ہوئی کہ لوگوں نے دیکھا آپ نے اپنے دانت نکال کر توڑ دیے۔ یہ اس محبت کا اظہار تھا جو آپ کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موجزن تھی۔ اور دانت نکالنے کی وجہ کیا تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، تو حضرت اویس قرنی اس محبت، اس عشق مصطفیٰ اور اس جذبے میں دانت نکال رہے تھے کہ کیا معلوم، اب دیکھا تو نہیں تھا، زیارت تو نہیں کی تھی، لیکن جذبہ یہ تھا، ذہن میں یہ تھا کہ کیا معلوم کون سے دانت شہید ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ ذہن میں نیت کی کہ جو دانت حضور کے شہید ہوئے ہیں میں بھی وہی نکالوں گا۔ اب سوچا کیا، پہلے 2 دانت نکالے، ثنایا علیا اوپر والے 2 دانت پہلے وہ نکالے، پھر خیال کیا کیا معلوم کوئی دوسرے 2 دانت ہوں، پھر وہ نکالے۔ اس طرح کرتے کرتے 32 کے 32 دانت اپنے منہ کے اندر سے نکال کے باہر رکھ دیے۔ عشق مصطفیٰ اتنا تھا کہ شاعر کہتا ہے، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، کھیڈاں کھیڈ دیاں پل گئیاں تے کجل پایا سی یار دے ویکھن لئی، پھر او دی یاد دے وچ ہی روندیاں ڈل گئیاں، حیدر شاہ ایس گلے تے کدی نہ رلدی پر ہن تے رلدی رل گئیاں۔ اب تو پیچھا ہٹنا ناممکن ہو گیا۔ اور حضرت اویس قرنی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پوشیدہ ولی تھے، بظاہر گمنام، لیکن اللہ کے ہاں اتنا بلند مرتبہ تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے اویس جیسا عبادت گزار، زاہد، تقوی و پرہیزگاری والا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق کوئی نہیں دیکھا۔
اور حضرت اویس کرنی، آپ کا شمار ان عظیم اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جنہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آپ کا نام اویس، کنیت ابو عمر اور تعلق یمن کے قبیلے مراد سے تھا۔ آپ نے ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی، لیکن آپ کا عشق اور تعلق روحانی اتنا مضبوط تھا کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر صحابہ کرام کے درمیان فرمایا۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شدید تھا کہ حضور کی زیارت کا شوق آپ مدینہ منورہ آنا چاہتے تھے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکیں، لیکن آپ کی والدہ ضعیف تھیں، ان کی خدمت کو آپ نے ترجیح دی۔ اسی وفا اور خدمت والدہ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص مقام عطا فرمایا۔ بہت خوبصورت اور بہت ہی دلچسپ ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے قبل حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہما کو وصیت فرمائی کہ یمن جا کر اویس کرنی کو میری طرف سے یہ لباس دے دینا، اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا اور ان سے دعا کروانا، کیونکہ وہ اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی اکثر راتوں کو عبادت میں گزار دیتے تھے، گریہ وزاری کرتے رہتے، ان کے چہرے پر سجدوں کی شدت سے دھوئیں جیسے نشان پڑ گئے تھے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی حضرت اویس کرنی سے دعا کروانے کے لیے گئے، جو ان کے روحانی مرتبے کے پوائنٹس ہیں، نقطے ہیں اور دلیل ہے۔ یہ صرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی۔ حضرت اویس کرنی اس بات کی روشن مثال ہیں کہ ظاہری ملاقات کے بغیر بھی اگر دل میں سچی محبت ہو، بندہ قرب رسول حاصل کر سکتا ہے، اور کرنا اگر چاہتا ہے تو اسے عشق رسول ہونا چاہیے، پھر کوئی چیز درمیان میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ سامعین محتشم، آج الحمدللہ ایک نیا جذبہ، ایک نئی امید جاگی کہ ہم نے عشق مصطفیٰ کی دولت کو حاصل کرنا ہے۔ عشق مصطفیٰ میں ہم نے وہ مقام حاصل کرنا ہے۔ ہم صحابہ کا مقام تو نہیں حاصل کر سکتے، لیکن ان کی نقل تو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نہ دیکھا میں نے روئے مصطفیٰ پر، دل میں ان کی چاہ ہے، یہی تو عشق سچا ہے، یہی قرب الہی کی راہ ہے، اور مدینے کی گلیوں میں نہ چل سکا یہ تن میرا۔ اویس کرنے کے لیے ہے، مدینے کی گلیوں میں نہ چل سکا یہ تن میرا، مگر دل روز چلتا ہے در محبوب کے پیچھے سرا، لبوں پہ ہے درود ان پر جنہیں دیکھا نہیں، ہائے ہائے، لبوں پہ ہے درود ان پر جنہیں دیکھا نہیں، مگر دل میں وہ بستے ہیں، یہی تو عشق کی روشنی، اور نہ پاس گیا نہ ہاتھ ملایا نہ آنکھوں سے دید کی، نہ پاس گیا نہ ہاتھ ملایا نہ آنکھوں سے دید کی، مگر ہر رات رو کر ان کے قدموں میں امید کی۔ یہی تو اویس کی پہچان ہے۔ ناظرین، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی تہیے کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ